بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں قرآن کی کلرفل الفاظ کی سیریز چل رہی ہے، جس میں قرآن کے تمام الفاظ کو آپ کے سامنے ایک ترجمہ اور تفسیر کی شکل میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ مخصوص ترجمہ اور تجوید اور تفسیر ہے، جس میں قرآن کے جس کلر کو آپ عربی میں دیکھیں گے اس کا ترجمہ اسی کلر میں آپ اردو میں دیکھیں گے، اور سمجھنے میں بہت آسانی انشاءاللہ ہوگی۔ اور یہ صورت ایسی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تنبیہ کی، ایک نابینا صحابی کی وجہ سے۔ اس کا بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے دین کی، تو کچھ قبائل کے سردار آئے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ ان کو دعوت پیش کر رہے تھے۔ تو اس دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے لگے، کچھ پوچھنے کی غرض سے آگے بڑھنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میٹنگ میں بیٹھے تھے نا، تو رسول اللہ کو تھوڑی سی بات ناگوار گزری۔ جس طرح ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اور کوئی آ کر انٹرپٹ کرے، ڈسٹرب کرے، تو ہم تھوڑی سی تیوری چڑھاتے ہیں، تھوڑا سا منہ بناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سے محو گفتگو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی تھوڑی سی۔ تو فوراً جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، جو پاکیزگی حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو مسلمان ہونا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو آپ کی طرف دوڑ کر آیا ہے، جو کچھ دین کی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں، ان کو چھوڑیں۔ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ایک صحابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ کی، وہ انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں۔ پورا ایک زبردست مکالمہ ہے، آپ دیکھیے، بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ آسان اور مختصر ہے، پڑھیں گے سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ، اور امید ہے یاد بھی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، عبس اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ عبس اس نے تیوری چڑھائی، عبس، وتولی واو کا مطلب اور، وتولی منہ پھیر لیا، وتولی۔ اب اس لفظ کو، اس آیت کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک لفظ ذہن رکھ سکتے ہیں۔ ہم پنجابی میں منہ بلانا، منہ پھیرنا، بات تھوڑا سا اس لفظ سے ذہن میں اگر آپ رکھ لینا تو یہ لفظ ذہن میں رہ جائے گا آپ کے۔ تو یعنی عبس وتولی، یعنی اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، ان کا مطلب کیا آئے گا، جاء آیا، ہو اس کے پاس، ہا کا مطلب اس کے، جیسے میں نے آپ کو غائب کے لیے بتایا تھا، ہو اس کے پاس۔ تو ان جاءہ الاعمی، آیا اس کے پاس، اعمی ایک نابینا، اعمی نبینے کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے تیوری چڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس کے پاس ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم آیا۔ وما یدریک، وما واو کا مطلب اور آئے گا، ماں کا مطلب کیا آئے گا، یدریک جانے آپ، ادراک ہم کہتے ہیں، آپ کو ادراک بھی ہے، یعنی آپ کو معلوم بھی ہے، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں اس کو کہیں لکھ لینا تو یہ رہ جائے گا ذہن میں انشاءاللہ۔ وما یدریک، اور کیا، یدریک جانے آپ، یا کیا بتائے آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاک ہو جاتا، یعنی اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ جو آپ کے پاس آیا تھا شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، یعنی تزکیہ حاصل کر لیتا، کوئی نیکی کی بات سیکھ لیتا، آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ او یذکر، او کا مطلب یا آئے گا، یذکر تذکرہ، نصیحت حاصل کرنا، یذکر وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفع، فا کا مطلب تو آئے گا، تنفع نفع سے یہ لفظ ذہن میں رکھے، فتنفع تو نفع دیتی، ہو کا مطلب اسے، یعنی پھر غائب کے لیے بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، فتنفع تو نفع دیتی اسے، الذکرہ نصیحت آپ کی۔ تو اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب صحابی آیا تو آپ اس کی بات سنتے، آپ کو کیا معلوم کیا وہ تزکیہ حاصل کرتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا آپ سے، تو چونکہ وہ نصیحت حاصل کرنے آیا تھا نا، تو اس سے نصیحت نفع بھی پہنچاتی، کہ جو بڑے قریش کے سردار تھے، اگر ان میں سے کوئی ایمان لیا تھا نا تو پھر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹاپ نوچ کے لیڈر تھے نا، ان کے گلے پہ ہاتھ رکھا تاکہ نیچے جو رعایا ہوں گی وہ خود بخود اسلام میں داخل ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اما من استغنا، رہا وہ، من استغنا
من کا مطلب جو آئے گا استغنا، مستغنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بے پرواہ سمجھتا ہے، تو رہا وہ شخص جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ فَأَنْتَ، فا کا مطلب تو آئے گا، انتا کا مطلب آپ آئے گا، لہو لام کا مطلب کی طرف آئے گا، ہو کا مطلب اس کی، یعنی پھر غائب کی بات ہو رہی ہے، تو فَأَنْتَ لَهُ، تو آپ اس کی طرف تصدیٰ زیادہ توجہ کرتے ہیں، گویا آپ ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ وما، واؤ کا مطلب اور، جیسے حالانکہ میننگ میں آ رہا ہے، ہم نے پڑھا تھا اس شارٹ سیریز میں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں، جو کنکلوژن سیریز ہے جس میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو، یعنی الف ہے، با ہے، تا ہے، سب کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، ایک ایک لفظ کا میننگ۔ تو واؤ کا مطلب آئے گا حالانکہ، ماں کا مطلب نہیں ہے، تو وما، اور حالانکہ نہیں ہے، علیکا، آپ پر کوئی ذمہ داری، یعنی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اللہ یزکا، کہ نہیں وہ پاک ہوتا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان پر زبردستی تبلیغ کریں، یہ ایمان لائیں نہ لائیں، یہ ان کا ہیڈک ہے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وَأَمَّا، اور رہا وہ، من جو، جَاءَكَ، آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، سعی کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، سعی، صفا اور مروہ کی سعی ہم کرتے ہیں نا، جب خانہ کعبہ، جب حج یا عمرے میں جائیں تو صفا اور مروہ کی سعی ہوتی ہے نا، دوڑا جاتا ہے وہاں پر، تو اما من جاءک یسعیٰ، اور رہا وہ من جو جاءک، آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، وہو یخشی، واو کا مطلب اور، ہوا کا مطلب وہ آئے گا، یخشی، خشیت سے ہے، ہم کہتے ہیں نا نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرو، خشیت، اللہ کی خشیت نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، تو خشیت، یخشا، یہ ڈرنے سے ہے، تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، تو آپ اس سے، فَأَنْتَ، فا کا مطلب تو، انتا کا مطلب آپ آئے گا نا، عنہ، اس سے، عن کا مطلب سے، ہو کا مطلب اس، یعنی غائب کے لیے آ رہا ہے، پھر تلہا، بہت بے رخی برتتے ہیں، یعنی آپ اے نبی جی ان سے بے رخی برتتے ہیں جو آپ کے پاس آیا، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن جو ہے تذکرہ، ایک نصیحت ہے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے قیامت تک حاصل کر سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس قرآن کے صفحات بھی لے کر جایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک نصیحت ہے، اگر وہ ایمان لانا چاہے تو لے آئیں گے، جو نہ لانا چاہے تو پھر اس کا اپنی مرضی ہے۔ فمن شاء ذکر، تو چاہے جو اسے ذکر، اس سے تذکرہ حاصل کر رہا ہے، اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک نصیحت ہے، جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے کر لے، فی صحف مکرمہ، فی کا مطلب میں آئے گا، صحف صحیفوں سے ہے، مکرمہ جو عزت والے ہیں، یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو عزت والے ہیں، یعنی مرتبے والے ہیں، فی لوح محفوظ، جو کئی صدیوں پہلے لکھی جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کلیئر انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، اپنا اور اپنے رب کے فرمان، اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔